نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ پر ہیں اور آیت نمبر 219 سے شروع کر رہے ہیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیں حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ شراب حرام ہوگی اسلام میں، تو چونکہ اس زمانے میں شراب جو تھی وہ ایک عام چیز تھی، اس کی تجارت بھی ہوتی تھی اور اس کو لوگ پیتے بھی تھے، اور ظاہری بات ہے کہ شراب کے جہاں پر عادت ہو وہاں پر شراب کو چھوڑنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی طرف سے سوال آیا، کچھ لوگوں کی طرف سے سوال آیا کہ شراب میں تو کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، یعنی تجارت کا فائدہ ہے، یہ ہماری تجارت کا ذریعہ ہے اور اس سے انسان کو سرور بھی حاصل ہوتا ہے، فزیکلی بھی انسان وقتی طور پر محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب عنایت میں دیا ہے۔ شراب اسلام میں حرام ہے اور اس کی حرمت جو ہے وہ بتدریج ہوئی ہے۔ تو شراب کی حرمت کی یہ پہلی آیت ہے جو کہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، مگر یہ بتایا کہ شراب جو ہے وہ اس میں کچھ دنیاوی فائدے بھی نظر آتے ہیں، مگر اس کے گناہ اور اس کے نقصان بہت بڑے ہیں۔ تو ایک طرح سے مسلمان جو مومن ہوگا وہ سوچے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ کون ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ اس میں میرے نقصانات ہیں، گناہ ہیں، تو پھر مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بہت سے جو صحابہ بہت ہی زیادہ، جن کے اندر تقویٰ کا لیول بہت زیادہ تھا، انہوں نے تو اسی وقت چھوڑ دیا، اور کچھ نے تو کبھی اس چیز کو پسند ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں جن کی عادت ہوتی ہے ان کے لیے اس کو فوراً سے ایک دم سے چھوڑ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ معاشرے کی جو دیکھیں جہالت کا جو معاشرہ تھا اس میں بڑی خرابیاں تھی، اور ایسے بڑے بڑے گناہ کے کام جو عام تھے، جیسے کہ شراب ہے، جوا ہے، بازاری عورتوں کے پاس جانا، ان سے کام کروانا، یہ سارے کام، اور غلام بھی تھے اس معاشرے میں، یعنی کہ ایسے یہ بڑی بڑی چیزیں تھیں جن کو اوور نائٹ ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بعض احکامات میں بتدریج حکم دیا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یسألونکا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألونا وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، عن سے، الخمر خمر کے بارے میں، اور خمر کا لفظی معنی ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو کہ چھا جائے، جو کسی چیز کو ڈھانک دے۔ تو خمار، عورتوں کی جو اوڑھنی جو سر پر اوڑھی جاتی ہے اس کو خمار کہتے ہیں، جس سے سر ڈھکا جاتا ہے۔ شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شراب عقل کو ڈھانک دیتی ہے، شراب انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر، خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں، والمیسر، میسر یا سین را کا مطلب ہوتا ہے آسانی۔
تو جوئے سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ آسان ہوتا ہے. جوا کھیل کے انسان راتوں رات بہت سارا مال کما لیتا ہے یا بہت سارا مال لوز کر دیتا ہے، تو اس کو میسر کہتے ہیں. تو میسر جوا کے بارے میں اور شراب کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے، فیہما، ہما یہ تثنیہ ہے، ان دونوں میں اسمن گناہ ہے، کبیرن بہت بڑا، ومنافع اور فائدے ہیں، للناس لوگوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہ پہلے بتایا کہ اس کو پینا بہت بڑا گناہ ہے، شراب اور جوا کھیلنا گناہ کے کام ہیں. لیکن دنیاوی کچھ فائدے بھی ہیں، لوگوں کو اس میں فائدے بھی نظر آتے ہیں کچھ. وَإِثْمُهُمَا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور مگر گناہ ان دونوں کا اکبر و زیادہ بڑا ہے، من نفعها اس کے نفع سے، یعنی اس میں تھوڑا بہت جو دنیا کا فائدہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا گناہ ہے. واضح بات ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں گناہ زیادہ بڑا ہے، اگر دنیا کے کچھ فائدے تم کو نظر آتے بھی ہیں تو گناہ زیادہ اس کا بڑا ہے. اب یہ شراب کا حکم جو ہے اس کی حرمت 3 بار قرآن میں آئی ہے. سب سے پہلے یہ آیت آئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، نساء کی 40 آیت، سورہ نساء کی 43 آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اب ظاہری بات ہے نماز کے قریب نہیں جانا نشے کی حالت میں، تو نماز تو مسلمان کو 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نشے کی حالت میں نہ رہے وہ. اور آخر میں جو آخری حکم آیا اس کا سورہ مائدہ کی آیت 90 اور 91 ہے، ایمان والو شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرا کے تیر، جو تیر قرآن اندازی کے لیے استعمال ہوتے تھے اس زمانے میں، یہ سب گندی باتیں شیطان کے کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پا سکو. شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے. تو اب کیا تم شراب پینے سے رک جاؤ گے؟ حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ جب یہ حکم آئی تو پھر ہم بالکل رک گئے. اور جب یہ حکم آئی اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت اگر کوئی شراب پی رہا تھا اس کے منہ میں ایک گھونٹ تھا تو اس نے اس گھونٹ کو باہر پھینک دیا، اور جتنی شراب تھی اس کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا گیا. پھر کسی نے اپنے گھر میں شراب نہیں رکھی، کیونکہ جو چیز حرام ہے وہ آپ کسی اور کو تحفے میں بھی نہیں دے سکتے اور نہ اس کو بیچ سکتے ہیں. تو پھر اگر جس چیز کو بیچ بھی نہیں سکتے تھے، کسی کو دے بھی نہیں سکتے، تو پھر اس کو بہا دیا گیا. تو مدینہ کی گلیوں میں شراب ساری کی ساری بہہ گئی. اور اتنا زیادہ جیسے صحابہ کرام نے اتنا اسی وقت فوراً عمل کیا کہ جس نے لاسٹ گھونٹ اتار لیا تھا اس نے منہ میں گلے میں ہاتھ میں ڈال کر کے قے کر دی، اور جس نے منہ میں تھا گھونٹ اس کو منہ سے باہر پھینک دیا. تو بہرحال یہ تو شراب کی حرمت کا حکم تھا. اب ظاہری منافع کیا ہے اس میں؟ شراب میں لوگ اس زمانے میں شراب بھی پیتے تھے اور جوا بھی کھیلتے تھے، تو دنیا کے کیا فائدے ان کو حاصل تھے اس سے؟ دیکھیں لوگوں کو شراب اور جوا سے ایک تو تجارت کا ذریعہ تھا یہ، ٹھیک ہے، جو لوگ شراب بناتے تھے پھر بیچتے تھے، یہ ایک ان کے لیے نفع بخش چیز تھی. اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے نشاط اور طرب، یعنی کہ انسان کو سرور حاصل ہوتا تھا جس سے انسان خوشی محسوس کرتا تھا پی کر. اور معدہ میں بعض لوگ اس سے معدے کی اصلاح بھی ہوتی تھی. اور جوا سے انسان اچانک سے اس کا فقر اس کی غریبی دور ہو جاتی تھی اگر جوا میں جیت جاتا ہے انسان تو یہ فائدے ان کو نظر آتے تھے. لیکن شراب کے دنیا اور آخرت کے نقصانات کیا ہے؟ شراب انسان کی سب سے پہلی بات عقل پر اثر ڈالتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی عقل کو خراب کر دیتی ہے. شرابی کو ہوش نہیں رہتا وہ کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے،
تو اس کے جسم میں، انسان کے جسم میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی عقل ہی ہے۔ ظاہری بات ہے، اگر عقل ہی انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے اور عقل نہ ہو تو پھر انسان اور جانور کا فرق بھی مٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شرابی انسان نشے میں جھگڑالو ہو جاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، الٹے سیدھے کسی پر بہتان لگاتا ہے، نماز ترک کر دیتا ہے اور کوئی نیک کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور ظاہری بات ہے کہ ایک شرابی کے گھر میں کیا حالات ہوتے ہیں، وہ بیوی کو مار پیٹ کر رہا ہے، بچوں کے مار پیٹ کر رہا ہے، تو سارا گھرانہ اس سے برباد ہوتا ہے۔ اور جو جوا ہے تو وہ بھی انسان کو دیکھیں، اگر انسان جوئے میں ہار جاتا ہے تو بعض اوقات اس حد تک ہار جاتا ہے کہ اپنے گھر کی چیزیں، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ جو جوئے کا جو بہت عادی ہوتا ہے، اس کو جب ہارنے لگتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا چیز داؤ پہ لگا رہا ہے۔ تو اس سے آپس میں دشمنی اور بغض اور حسد بڑھتا ہے، معاشرے میں خرابی پھیلتی ہے۔ اور آخرت میں ظاہری بات ہے، جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برا کہا ہمارے لیے، تو اللہ سے مخلص اور اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے جو کہ ہمارے لیے کیا بہتری ہے کس چیز میں، وہ اللہ ہی جانتا ہے سب سے زیادہ۔ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر جس چیز کو ہمارے لیے برا کہہ دے کہ یہ چیز بری ہے، تو پھر انسان کو، ایک مومن کو پھر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی مزید آگے کہ اب اور کیا نقصان اور کیا فائدے ہیں۔ شراب سے کچھ علماء نے کچھ اور بھی نقصانات بتائے ہیں کہ جب شراب کا انسان عادی ہو جاتا ہے تو اس سے انسان کے اندر بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور آج بھی دیکھیں بہت سی بیماریوں کے وجہ شراب بتاتے ہیں۔ تو انسان ایک تو اس کا محتاج ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر بہت سی قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اس کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے اندر اس کو ٹی بی کی بیماری وغیرہ، دل اور خون کی نالیوں کے اثر انداز کرتا ہے۔ دل کی بیماریوں میں بھی شراب نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس کے کئی نقصانات ہیں اگر دیکھا جائے تو، لیکن سب سے بڑا نقصان ایک مومن کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے ہمارے لیے۔ تو اگر پھر ہم اللہ کے ناپسندیدہ کام کرتے ہیں تو پھر اس سے برا ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ آگے ایک اور سوال کو ذکر کیا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ينفقون، ہم خرچ کریں۔ دیکھیں صحابہ کرام جو تھے نا، وہ حریص تھے کہ کسی طرح نیکی کا کام کر لیں، معلوم کرے کہ کیسے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال پہلے بھی تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، اب دوبارہ آیا کہ ہم کیا خرچ کریں، کیا چیز، کون سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو جواب آیا، قل، کہہ دیجئے، العفو، عفو کا مطلب ہوتا ہے عفو اور درگزر بھی اسی سے بنا ہے۔ عفو کے کچھ معنی ہیں، ایک تو آسانی، کوئی چیز آسان ہو، حاجت سے زیادہ ہو، معاف کر دینا بھی اس سے مطلب نکلتا ہے۔ تو گویا کہ جو مال، عفو کون سا مال ہوگا جو کہ انسان کی ضروریات اور حاجات سے پوری کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ عفو ہے۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ نکالا کہ وہ مال جو کہ انسان اپنے اوپر برڈن محسوس کیے بغیر آسانی سے خرچ کر سکے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اس مال کو خرچ کر کے انسان خود تکلیف میں پڑ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اگر اس کو اس طرح لے کہ میرے پاس بس میرا کھانا ہو گیا، اب باقی کا جتنا پیسہ ہے وہ میں کسی کو دے دوں، تو انسان کے حالات بھی تو ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو عفو کے یہ بھی معنی لیا گیا کہ انسان جو ہے وہ جس چیز کو آسانی سے دے سکے اور اس کو دینے کے بعد مشکل میں نہ پڑے، وہ عفو ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کے مال میں اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حصہ ہونا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ اس حدیث کے بارے، اس آیت کے بارے میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا، حضور ہمارے پاس غلام بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں اور ہم مالدار بھی ہیں، تو ہم کیا کچھ اللہ کی راہ میں دیں۔
جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ شان نزول اس کا بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت ان کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ تو یعنی کہ جو اپنے بال بچوں کے خرچ کے بعد بچے، تو بہت سے صحابہ اور تابعین نے اس کی یہی تفسیر کی ہے، لیکن حضرت طاؤس نے کہتا ہے کہ ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ پر بھی دیتے رہیں، یعنی کہ جو بھی ہماری کمائی ہوتی ہے اس میں سے ہمیشہ تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں دیتے رہو۔ یہ دوسرا قول ہے اس کے بارے میں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ سب دے ڈالو اور پھر خود سوال کے لیے بیٹھ جاؤ، یعنی کہ انسان بالکل اپنے آپ کو اتنا ٹائٹ نہ کر دے کہ اب اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں رہا اور پھر وہ اس کو خود کو اپنی ضرورت آ پڑے تو اس کو مانگنا پڑے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے پاس 1 دینار ہے، آپ نے فرمایا اپنے کام میں لاؤ۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے، فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ کہا حضرت ایک اور ہے، فرمایا اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ کہا میرے پاس ایک اور ہے، تو آپ نے فرمایا اپنی عقل سے خود بھی خرچ کر لو۔ یعنی کہ انسان اپنی سمجھ دیکھے، انسان دیکھے کہ میری یہ نہ ہونا کہ بعض اوقات انسان اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں تو کنجوسی کرے، ان پر خرچ نہ کرے کہ یہ تو گھر میں ہی ہے، میں کسی اور کے کام میں دوں گا تو مجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ نہیں، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا پہلا صدقہ جو ہوتا ہے اپنے بال بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ حضور نے ایک شخص سے فرمایا اپنے نفس سے شروع کر کے پہلے اسی پر صدقہ کرو، یعنی کہ انسان اپنا دل نہ مار کے بیٹھا رہے، انسان اپنے آپ پر خرچ کرے، اپنے نفس کو بھی خوش کرے، اسراف نہ کرے، لیکن اچھی طرح سے اللہ نے دیا ہے تو اچھی طرح سے اپنے نفس پر بھی خرچ کرے، اپنے آپ پر خرچ کرے۔ اسی صدقے کو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے، پھر تو اپنے بال بچوں پر خرچ کر، یعنی بال بچوں پر خرچ کرنا، بیوی پر خرچ کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور انسان کو خوش دلی سے، مردوں کے لیے چاہیے کہ وہ خوش دلی سے ان کی ضروریات پوری کرے، ان کو خوش رکھے۔ پھر اگر اس سے بچے تو رشتہ داروں کو دے اور پھر حاجت مندوں کو دے۔ تو یہ ترتیب ہونی چاہیے کہ انسان اچھی طرح رہے اور پھر بچے ہوئے مال میں سے رشتہ داروں کے لیے بھی خرچ کرے، حاجت مندوں کو بھی دے، بس ہاتھ روک کر نہ بیٹھا رہے۔ اور حدیث میں ہے کہ سب سے افضل خیرات وہ ہے کہ جو انسان سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق باقی رکھ کر بچی ہوئی چیز کو اللہ کی راہ میں دے دے۔ اگر ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم گزارا کر لیں گے، ہم جو اللہ نے دیا اس میں انسان رہ سکتا ہے خوشی سے، تو پھر یہ بھی کر سکتا ہے انسان کے دے دے، اپنی ضروریات پوری ہونے کے بعد دے دے مال۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی کبھی موقع آیا وہ بہت سارا مال دیتے تھے اور اللہ پر بھروسہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کرے گا۔ لیکن ایمان کی بھی مضبوطی تھی۔ دیکھیں اگر انسان اپنا سارا مال ایک دن جذبات میں آ کر دے دیتا ہے، دوسرے دن وہ خود دوسروں سے مانگتا ہے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، یعنی کہ پہلے انہیں دے جن کا خرچ ہمارے ذمے ہے۔ تو انسان کے ذمے جو اخراجات ہیں، بیوی بچوں کے، گھر کے اخراجات، ماں والدین کے لیے خرچ کرنا، یہ چیزیں انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے، تو ان پر زیادہ دھیان دے انسان۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم، جو تیرے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالنا ہی تیرے لیے بہتر ہے، اس کو روک رکھنا تیرے لیے برا ہے۔ ہاں، اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ ایک ابن عباس کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے منسوب، کہ یہ جو ضرورت سے بچا ہوا سارا مال خرچ کر دینا، یہ حکم اب منسوخ ہو گیا، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ دیکھیں زکوٰۃ کس مال پر دی جاتی ہے؟ جو انسان کے پاس سال کے آخر میں بچا ہوا مال ہوتا ہے، اس کے 2.5% دینا پڑتا ہے زکوٰۃ کا۔ تو ظاہری بات ہے اسلام میں اگر ہم کو اجازت نہ ہوتی پیسہ بچانے کی تو پھر کس سے کوئی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس اتنا مال رہتا ہی نہیں۔ تو
زکوٰۃ کا نصاب تک اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے سال کے آخر میں تو ہمیں اس پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنا مال ہم بچا کر بھی رکھ سکتے ہیں اور جو جمع کیا ہوا مال ہے اس پر پھر ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی. تو اسی وجہ سے ابن عباس نے کہا کہ ضرورت کی سے زیادہ کا مال تم صدقہ کر دو. تو اب یہ حکم باقی نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے. اور زکوٰۃ کے حکم کے مطلب یہ ہوا کہ تم اپنا مال جمع بھی کر سکتے ہو اور پھر اس جمع کیے ہوئے مال سے سال کے آخر میں جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ غریبوں کو دے دو. تو بہرحال یہ سارے اقوال ہیں اس کے بارے میں. اس کا خلاصہ ہم کیسے سمجھیں کہ انسان کو صرف اب یہ نہ سمجھے میں جو کماتا ہوں میرا مال ہے بس میرے اوپر خرچ ہو اور میں باقی جو بھی ہے وہ بھی میرے لیے جمع رہے. نہیں، انسان کی پہلی بات کہ انسان کو اپنی جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں جن لوگوں کے خرچ کی، اپنے بیوی بچوں کی خرچ کی، والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، تو ان ذمہ داریوں کو پہلے پورا کرے اور پھر اس سے بچا ہوا مال جو ہے اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ حصہ وہ صدقہ کرے اور اس سے غافل نہ رہے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے صحیح طریقہ ہے. کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات، تمہارے لیے آیات کو اسی طرح بیان کرتا ہے. بیان کرنے سے مطلب ہے وضاحت فرماتا ہے اللہ، تاکہ لعلکم تاکہ تتفکرون تم غور و فکر کرو. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی بعض آیات بعض احکامات کی وضاحت میں خود ہی فرما دیتے ہیں. قرآن کی بعض آیات کی تفسیر بھی کرتی ہیں. جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں جو حوالے ملتے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، فلاں جگہ پہ یہ فرمایا، ایک آیت کی تفسیر میں دوسری آیت کو پیش کیا جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی وضاحت، اس حکم کی وضاحت قرآن میں کی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ذمہ داریاں تھیں اس میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن کی آیات کی تفسیر کرے لوگوں پر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احکامات کی وضاحت اور تشریح بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں کسی نیکی کے کام پر اجر کا وعدہ بھی بیان کرتا ہے، کسی برے کام پر اس کی سزا بھی بیان کرتا ہے، تاکہ انسان جو ہے غور و فکر کرے اور انسان دنیا کی محبت میں نہ لگا رہے. اس کو بتایا آخرت کے ظاہری باتیں، جب ہم اللہ سے آخرت کے وعدے پڑھتے ہیں، دنیا کے فائدوں کے وعدے پڑھتے ہیں، تو ہمیں پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل مقصد جو ہے ہمارا کیا ہے کہ ہم آخرت کو بالکل نہ بھولیں. ہمارے جو بھی اعمال ہیں اس کا ہمیں حساب کتاب دینا ہے اور جو نیک کام ہم کریں گے ان کا ہمیں اجر و ثواب ملنا ہے انشاءاللہ آخر میں. اور جو خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو ان سے انسان کو معافی مانگ لینی چاہیے. اور اگر صدقہ خیرات کی عادت نہیں ہے تو صدقہ خیرات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے آخرت میں کچھ ہو. اور یہاں پر تتفکر غور و فکر، تو ہمیں غور و فکر اور تدبر کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں. انسان کو دین میں غور و فکر کرنا ضروری ہے. اگر ہم قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا جو اصل گھر ہے وہ آخرت کا ہی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. دنیا ہمارے لیے بہت کم ہے، دنیا کا جو وقت ہے، دنیا کی نعمتیں وہ لمیٹڈ ہے اور یہ اس میں آزمائشیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں غور و فکر کر کے پتہ چلے گی. انسان کو اندھا بہرا بن کے نہیں رہنا چاہیے، قرآن کی آیت پر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں دوسری جگہ فرمایا کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور اس کو سنانا. تو جب ہم سنا چکے تو اس سنانے کی پیروی کرو، پھر ہماری ہی ذمہ ہے اس کی وضاحت کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی وضاحت اللہ کرتا ہے، مگر جب تک انسان غور و فکر نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ اور صحیح طرح سے ہم تعلیم قرآن کی نہیں حاصل کریں گے تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آئے گی. اور قرآن کی بہت سی آیات
دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو گویا ہم ایک آیت کو ایک جگہ پڑھ کے ہی اس کو فائنل نہ سمجھ لیں۔ بعض اوقات بعض آیات ہوتی ہے، مثال کے طور پر کافروں کو جہاں پاؤ وہاں سے پکڑو اور مارو، تو یہ آیت جو ہے وہ اگر ہم اس کو لٹرلی لے لیں، بس اسی آیت کو پکڑ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے کافر ہیں ان کو ہمیں پکڑ کر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مگر ظاہری بات ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی دوسری آیات سے اس کا حکم سمجھنا پڑتا ہے اور حدیث سے بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اگر انسان یہ طریقہ نہیں کرتا تو پھر اگر اپنے عقل سے سوچنا چھوڑ دیتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ یا تو وہ ایک تو یہ کہ قرآن پر غور و فکر کرے انسان، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کے اندر یا تو افراط یا تفریط آ جاتی ہے، یعنی یا تو وہ اتنا دنیا دار بن جاتا ہے کہ دین کی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کی تمام محنت تمام وقت وہ دنیا میں گزار دیتا ہے، دنیا حاصل کرنے میں۔ اور اگر بعض لوگ دنیا کو بالکل چھوڑ کے رہبانیت میں آ جاتے ہیں کہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہو جاتے ہیں کہ دنیا سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، مگر ہمارا جو دین ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اس قرآن و حدیث کی پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں صحیح پتہ چلے گا کہ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، اللہ کی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں ان کو کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اصولاً انسان کو اپنے ہر عمل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے آخرت کا اس میں نقصان تو نہیں ہے۔ دنیا کے فائدے بھی وہی فائدے ہیں جس میں آخرت کا فائدہ ہو۔ اگر جیسے کہ مثال کے طور پر شراب کے عادی اگر یہ کہے میرے تو اس میں دنیا میں بہت سے فائدے ہیں، تو پھر اس کو آخرت پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ تو ہمارے مومن کا کیا ہوتا ہے، جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہے وہ ہم اپنے ہر عمل کو، ہر اہم فیصلے کو یہ جج کرتا ہے کہ میرا آخرت کا نقصان نہ ہو۔ اگر میرا دنیا کا اس میں فائدہ ہے تو میرا آخرت کا فائدہ بھی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کر دوں۔ انسان دیکھیں اگر عقل سے کام لے گا اور اللہ کی آیات کو سمجھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بعض ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں فائدہ مند لگتے ہیں، جس طرح شراب اور جوا بھی بہت سے لوگوں کو فائدہ مند لگتا ہے، لیکن فائدے کا اصل معیار ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہماری آخرت پر کیا اثر آئے گا ہمارے اس عمل سے۔ ٹھیک فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں، یعنی کہ ہمارے ہر فیصلے میں ہم دنیا اور آخرت کے دیکھ کر چلیں کہ صرف دنیا کے فائدے تو نہیں ہمارے، اس میں آخرت کا نقصان تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ دنیا چھوٹی ہے، ہماری دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، تو پھر ہمیں اسی لحاظ سے اپنے معاملات کو ترتیب دینی چاہیے۔ پھر وہ یسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اصلاح کرنا لہم ان کے لیے خیر ہے، تم ان کی اصلاح کرو، یتیموں کی اصلاح کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوا، اور اگر تم خلط ملط کر لو، اردو میں خلط ملط جو لفظ ہے وہ یہی ہے، تم اگر ملا دیتے ہو ہم ان کو، تخالطہم فإخوانکم، تو وہ پھر تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی کہ یتیموں کے بارے میں یہ سوال کیوں کیا گیا تھا کہ یتیموں کے بارے میں بڑے سخت احکامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے کہ جو یتیم کا مال کھائے گا وہ پیٹ میں آگ بھرے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ سورہ نساء میں فرمایا تھا، سورہ انعام میں فرمایا تھا کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو احسن طریقہ ہو۔ تو صحابہ کرام ذرا گھبرا گئے، اور اس زمانے میں بہت سے صحابہ کرام یتیموں کی کفالت کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کو پتہ تھا کہ یتیم کی کفالت کرنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور پچھلی انگلی کو اٹھا کر بتایا کہ جیسے ان دو انگلیوں میں فاصلہ ہے، اس طرح سے اتنا فاصلہ یتیم کی کفالت کرنے والے اور میرے درمیان ہوگا جنت میں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام تو ہر فائدے والی چیز کی طرف بھاگتے تھے
کہ ہمیں آخرت کا ثواب اور اجر و ثواب مل جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یتیموں کو تو وہ رکھتے تھے، لیکن اب اتنی سخت سخت آیات آ گئی کہ یتیم کے مال کے بارے میں، جو یتیم کا مال کھا لے گا تو وہ تو آگ پیٹ میں بھرتا ہے، یا یتیم کے بارے میں مال کے پاس غلط نیت سے نہ جاؤ، یہ وہ تو پھر وہ گھبرانے لگے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے یتیم کے مال کو اتنا الگ کر دیا کہ یتیم کا کھانا الگ بنتا تھا، اور پھر اگر وہ کھانا بچ بھی جاتا تو وہ اس کو کوئی نہ ہاتھ لگاتا تھا، ہاتھ نہیں لگاتے تھے، چاہے وہ پھر یتیم ہی دوبارہ کھا لے بعد میں، یا اگر خراب ہو گیا تو اس کو پھینک دے۔ تو اس چیز کی ظاہری بات ہے کہ یہ اس کی شکایت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ ہم لوگ تو پریشان ہیں، اس لیے ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یتیم کے مال کی حفاظت ہے، مگر ان کو کھانے میں شریک کر لیا جائے اس طور سے کہ نیت اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، المفسد فساد کرنے والے کو، من المصلح اور اصلاح کرنے والے کو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اللہ اگر چاہتا، لَأَعَانَتَكُمْ تو البتہ مشکل میں ڈال دیتا تم کو، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کے ذریعے اجازت دی کہ تم یتیم بھی تمہارے بھائی ہیں، اگر تم ان کو کھانا ساتھ کھاتے ہو مل کے، ان کے مال کا تمہارا مال تھوڑا مل جاتا ہے، تمہاری نیت صاف ہے اور تم اس کے مال کی حفاظت کرتے ہو، اور تمہاری نیت ہے کہ اس کے مال کو تم ضائع نہیں کرنا چاہ رہے، اور اس کے مال کی حفاظت سے تم اس کو واپس کرنے کی نیت رکھتے ہو، تو اگر تھوڑا بہت تم ساتھ مل کے کھاتے پیتے ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ بھی تمہارے بھائی، مسلمان بھائی ہیں وہ تمہارے۔ مطلب یہ کہ کھانا الگ کرنا، یہ وہ اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایون جیسے اگر یتیم کے مال کو بزنس میں لگاتا ہے انسان، تب بھی وہ نیت ہو کہ اس کے مال اور اس کے منافع یتیم ہی کے لیے کام آئے گا۔ تو اس طرح سے اگر خیر خواہی دل میں نیت ہے، اس کے فائدے کی نیت ہے، تو اللہ جانتا ہے، چونکہ اللہ دلوں کو جانتا ہے، تو انسان پھر اگر مال کو ملا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جو بہانے کر کے مال ملائے گا اور اس کو نیت یہ ہوگی کہ میں کسی طرح اس کے مال کو ہڑپ کر لوں، یہ بڑا ہو اس سے پہلے، تو پھر یہ نقصان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کر دی، اللہ نے یہ حکم دے کہ یہ تم یتیم کا مال ملا سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے پکڑنے میں بھی، لیکن اللہ کے فیصلے حکمت والے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے، یہاں پر یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو تم پر اور سختی کرتا یتیم کے مال کے بارے میں، لیکن اللہ نے تمہیں آسانی کی ہے۔ ہاں البتہ تمہاری نیت اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے فیصلے حکمت والے ہیں۔ تم یہ اجر کما لو، یہ اجر و ثواب کا کام تھا یتیم کو پالنا، تو یتیم کے پالنے کو اپنے ساتھ رکھنے کا اجر کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ تم کو بہت زیادہ احتیاط، ایک ایک پیسہ، ایک ایک کھانا بھی الگ الگ کرنا، یہ وہ اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آسانی تھی اللہ کی طرف سے، ورنہ اللہ چاہتا تو مشکل بھی کر سکتا تھا۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا نہ تم نکاح کرو، المشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئے۔ اور مشرک کون ہوتے ہیں؟ بت پرست کافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، ان سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ولا امانتن اور البتہ لا تاکید کا ہے، البتہ امانتن لونڈی، مؤمنتن ایمان والی، خیرن بہتر ہے، من سے مشرکتن مشرک عورت سے، ولو اگرچہ اعجبتکم، عجبت یعنی تم کو اچھی لگے تم کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک مشرک عورت ہے، خوبصورت ہے، اچھے گھرانے کی ہے، آزاد ہے، اور تمہیں پسند بھی آ رہی ہے، لیکن اس سے بہتر تمہارے لیے نکاح کے لیے کون زیادہ بہتر ہے؟ ایک غلام لونڈی جو کہ مومنہ ہو، یعنی کہ ایک تمہیں مقابلہ کر کے بتا دیا کہ مشرک عورت چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی امیر ہو، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو کہ ایک لونڈی جو مومن ہے اس کی حیثیت ہے۔ گویا ایمان جو ہے انسان کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ایمان کی صفت ہے،
صفت ہے تو وہ بہت درجہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے ایک مشرک کے مقابلے میں، چاہے دنیاوی طور پر اس کے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ تو اللہ نے منع فرما دیا کہ تم جو ہے اس کے مقابلے میں، مشرک عورت کے مقابلے میں، چاہے وہ کتنی تمہیں اچھی لگے، تمہارے لیے ایک مومن لونڈی بھی بہتر ہوگی۔ وَلَا تُنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کر کے دو، المشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئے۔ دیکھیں جب مرد کی بات تھی تو اللہ نے فرمایا کہ تم نہ نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ عورت کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا تم نہ نکاح کرواؤ اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے۔ یہاں پر عورتوں کا لفظ مٹا ہوا ہے، مطلب چھپا ہوا ہے۔ عربی زبان میں جب بات واضح ہوتی ہے تو اس کو ذکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نہ کر کے دو نکاح مشرک مردوں سے، یعنی کہ اپنی عورتوں کا، مومن عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اگر وہ ایمان لے آئیں تو پھر ٹھیک ہے، اور مردوں کے لیے بھی یہی شرط تھی کہ مشرک کا عورت اگر ایمان لے آتی ہے تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَلَعَبْدٌ، اور البتہ غلام، مؤمن، مومن، خیر، بہتر ہے، من مشرکن، مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تم کو پسند آئے۔ سیم بات کہی گئی کہ چاہے مشرک مرد تم کو بڑا خوبصورت بھی لگے، ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے اور مال، جسم، خوبصورتی میں ہر طرح سے اچھا بھی لگے، مگر ایک غلام، مومن غلام اس سے بہتر ہے اور اعلیٰ درجے کا ہے۔ پھر اور اس سے ہمیں ایمان کی پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے، کہ ایک مومن چاہے غلام ہے، اور غلام کیا ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی اس کے پاس اپنی وہ نہیں ہوتی، وہ دوسروں پر مکمل ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ایسا انسان بھی اگر مومن ہے تو پھر وہ ایک امیر خوبصورت مشرک کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اور وہ اس کو ہمیں بھی یہی تربیت دی کہ نکاح کے لیے بھی اس کو ترجیح دو، چاہے وہ غلام ہو، بجائے اس امیر اور خوبصورت مشرک کو۔ اولئک، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بھی بتا دی کیوں، یہ لوگ یدعونا، بلاتے ہیں تم کو، الی النار، آگ کی طرف۔ دیکھیں شوہر کا بیوی اور بیوی کا ریلیشن بہت کلوز ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کا ریلیجن کے جو عقیدہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے طور طریقے، ایک دوسرے کی عادتیں ان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اگر ایک انسان اتنا قریبی رشتہ باندھے گا ایک کافر اور مشرک سے تو پھر اس کا ایمان خراب ہوگا اور وہ بھی جہنم کی طرف جائے گا، پھر اتنا ایمان لوز کر دے گا تو جہنم میں جائے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یدعو، بلاتا ہے تم کو، الی الجنہ، جنت کی طرف اللہ بلاتا ہے تم کو، والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف، بإذنہ، ساتھ اپنے اذن کے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی باتیں بتا کر ان پر عمل کی توفیق دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، ایمان کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور مشرکین سے اگر تم شادی کرو گے تو یہ تم کو آگ میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے، اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تم یہ کام مت کرو۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، وہ نصیحت پکڑے۔ یہ پھر سے بتا دیا اللہ نے کہ قرآن کی آیات اللہ تعالیٰ تم کو کھول کھول کے سمجھاتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور اپنے آخرت کو بچا لو، اپنے اچھے انجام کو پہنچو۔ آگے ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ حیض کیا ہوتا ہے؟ جو مہینے پیریڈ عورت کو آتا ہے، ہر مہینے جو خون آتا ہے عورت کو بالغ ہونے کے بعد، اس کو حیض کی حالت کہتے ہیں۔ تو حیض والی عورت کا حکم پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام۔ قل، کہہ دیجئے، وَأَذًا، وہ تکلیف ہے، وہ نجاست ہے، فَاعْتَزِلُوا، تو الگ رہو، عزل سے مطلب دور رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض،
حیض کے دوران، یعنی الگ رہو سے یہاں مطلب کیا ہے کہ جو شوہر اور بیوی کا جنسی تعلق ہوتا ہے وہ نہ کرو، ٹھیک ہے، سیکشول ایکٹیویٹی نہ کرو۔ حیض، جب عورت حیض میں ہے تو اپنی بیوی سے اس لحاظ سے دور رہو، لیکن یوں نہیں ہے کہ عورت کو ٹچ بھی نہیں کرتا، عورت کو بوسہ دینا، عورت کو حق کرنا، عورت سے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا، یہ ساری چیزیں اجازت ہے۔ صرف جو عمل ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان سیکشول ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ مت کرو۔ کیوں؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دوران عورتوں سے یہ عمل نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائے۔ یطہرن طہر سے ہے کہ جب خون بند ہو جاتا ہے، پیریڈ ختم اینڈ ہوتا ہے تو عورت پاک ہو جاتی ہے، لیکن فَإِذَا، پھر جب یتطہرن، یتطہرن اور طہرن میں فرق کیا ہے کہ اس میں حیض ختم ہوا، ٹھیک ہے، ابھی عورت نے غسل نہیں کیا ہے، پھر اس نے غسل، آپ کو پتہ ہے کہ حیض کے بعد عورت کو اسلام میں غسل طہارت کرنا پڑتا ہے، تو جب وہ غسل کر کے بالکل پاک صاف ہو جائے تو یہ ان دونوں میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تم کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پر علماء نے کیا اس کا مطلب لیا ہے کہ بیکوز اس میں اختلاف ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو الفاظ یوز کیے کہ اگر عورت کا جب پاک ہو جائے، یعنی کہ پیریڈ اینڈ ہو جائے، خون آنا بند ہو جائے، تو اجازت ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ اب عورت پیریڈ میں نہیں ہے، اب اجازت ہے، ٹھیک ہے، چاہے ابھی اس نے غسل نہیں کیا مگر شوہر اور بیوی آپس میں اس طرح سے فزیکلی مل سکتے ہیں۔ دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ غسل جنابت کا بھی کہا، غسل حیض کہا، تو جب تک غسل حیض نہ ہو جائے جب تک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اختلاف ہے دو میں، بعض نے کہا کہ نہیں کر سکتے ہیں، مگر بہتر طریقہ کیا ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ جب وہ نہا بھی لے، غسل کر لے، پاکی کا غسل کر لے، پھر کرو، لیکن اجازت ہے کہ ابھی غسل نہیں کیا تو اس وقت بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ دونوں صحیح ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، جب تک غسل نہ کر لے نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس آؤ جیسے اللہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مطلب ہے کہ بعض چیزیں جو منع ہے سیکس میں، یعنی کہ دیکھیں جو عورت کے پیچھے کی طرف سے آنا، یعنی کہ جو جگہ ہے جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہاں سے تو اجازت ہے اسلام میں، لیکن دبر سے، پیچھے سے، جہاں جو باتھ روم کی جگہ ہے وہاں سے جانا اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر سمجھا دیا کہ جس طرح سے اللہ نے حکم دیا اس طرح سے تم اپنی بیوی کے پاس آ سکتے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور وہ محبت کرتا ہے، متطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو۔ اسلام پاکیزہ دین ہے اور ہمیں ہر معاملے میں، ہر عمل میں پاکیزگی سکھاتا ہے، اور جب انسان سے کچھ غلطی ہو تو توبہ کر کے انسان اللہ سے پھر پاک صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ، گناہ اس کو اللہ سے دور کرتے ہیں، گندگی میں ڈالتے ہیں، مگر اللہ سے جب ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر سے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی اس مسئلے کی، نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرثن، کھیتی ہیں، لکم، تمہارے لیے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی سے یہاں پر مثال دیا، اور کھیتی سے مثال کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کسان جو ہے وہ کھیت سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی
جو کھیت اس کا کھیت ہوتا ہے اس کسان کے لیے وہ قیمتی اور عزت والی عزیز چیز ہوتی ہے، اس کا روزی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اسی طرح عورت جو ہے شوہر کے لیے شوہر اس سے اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور اپنی اس سے آئندہ اولاد کی امید رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح کسان کھیتی کی امید رکھتا ہے، اس طرح شوہر بیوی سے اولاد کی امید رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے جس طرح کسان اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے تو شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ کھیتی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اچھی خوبصورت مثال دی ہے۔ بعض لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں کہ بیوی کو کھیت کے مطابق بتا دیا، لیکن کھیت یہاں پر اچھے معنوں میں کہ شوہر بیوی کی حفاظت بھی کرے، اس سے محبت بھی کرے اور اس سے اس طریقے سے جسمانی ریلیشن کرے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، نہ کہ پیچھے سے اس کے اندر داخل ہو۔ تو یہ سارے معنی اس میں، ٹھیک ہے؟ فَأْتُو تو آؤ حَرْثَکُم اپنی کھیتی میں اَنَّا جہاں سے تم جیسے تم چاہو، وَقَدِّمُوا اور آگے بھیجو لِأَنفُسِکُم واسطے اپنے نفسوں کے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّکُم بے شک تم ملاقو ملنے والے ہو اس سے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو بشارت دے دو، نیک خود اچھے انجام کی بشارت دے دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہم پر احسان ہے کہ ایون شوہر اور بیوی کا معاملہ رشتہ بھی ہے، اس میں انسان اپنی خواہشات لذت لیتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر انسان اللہ کے احکامات کے پابند خود کو رکھتا ہے، اللہ کا تقوی دل میں رکھتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے اجر کمانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میری بیوی کے ساتھ میں اچھا محبت سے ریلیشن رکھوں اور میں غلط یعنی دوسری عورتوں کی طرف نہ دیکھوں، دوسری عورتوں سے بچوں، تو یہ بھی اس کے لیے ایک عبادت ہو جاتی ہے، نیکی اجر کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ شادی اس لیے انسان کرے کہ گناہ سے بچ سکے وہ، اور اولاد کی خواہش رکھے۔ صرف اپنے اسلام میں شادی کا پرپس صرف تفریح اور صرف انجوائمنٹ نہیں ہے، بلکہ نسل کو آگے بڑھانے کا ہے۔ تو انسان اپنی اولاد کے لیے اولاد کی بھی امید کرے اور پھر اس اولاد کو اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی پرورش کر کے وہ اللہ کے اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ انسان جو بھی دنیا کے کام اگر ایک مومن اللہ کے تقوی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے آخرت کے لیے بہترین خوشخبری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی خوشخبری دے دو، یعنی کہ جو مومن ہے جو اللہ کا تقوی کرتا ہے تو وہ پھر شوہر اور بیوی کا ریلیشن بھی اچھی طرح کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔